اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 34 اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع یہ پچھلے ایپیسوڈ میں چل رہا تھا اور اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، اور اس کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، رشد کو اللہ نے گمراہی کے ساتھ واضح کر دیا ہے، یعنی سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ یہ بالکل واضح ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو شیطان کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے مضبوط چھلا تھام لیا، لن انفصام لہا، جس میں ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی کہ جو بھی کفر کے اندھیروں میں ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو تشبیہ دی ہے جیسے تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوں، طوفان میں گھرے ہوئے ہوں، اور نجات کے لیے کوئی چھلا ہو جس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کو رسی دی جاتی ہے، اوپر سے پھینکی جاتی ہے اور وہ اس کو مضبوطی سے تھام لے تو وہی بچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اہل ایمان کے لیے اسلام کو، بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اسلام کو اسی رسی سے تعبیر کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ تمہارے پاس نجات کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں گمراہی سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں جو ان کو روشنی سے گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت، دیکھیں ایک ہوتی ہے ہدایت کی روشنی جس میں آپ کو سب نظر آنا شروع ہو جائے، اور ایک روشنی میں اضافہ ہے جس سے آپ کی بصیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو. تو ایک ہوتی ہے ہدایت کی بیسک روشنی جس سے آپ کو بنیادی چیزیں پتہ چلتی ہیں، یعنی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ آپ کا کیا ہونا چاہیے. پھر اس میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں. بعض لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح مذہب کون سا ہے، صحیح عقیدہ کون سا ہے، لیکن آگے پھر اس عقیدے کو ماننے کے باوجود بھی ان کے لیے بہت سارے مسائل میں کنفیوژن رہتی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، ان کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان لے کر آتے ہیں نا اور صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے تو اللہ انہیں گمراہی سے روشنی کی طرف نکالتے رہتے ہیں، یعنی روشنی ہوتی چلی جاتی ہے اور سیدھا راستہ ان کے لیے واضح ہوتا چلا جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، 28ویں میں نہیں، سورہ انفال میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا، فرقان بہترین طرح سے حق اور باطل میں جدائی کرنے والا. تو اب دیکھیں جو بھی ایمان لے آیا ہدایت پر تو آ گیا وہ، کیونکہ اس نے کفر سے توبہ کر لی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فارق نہیں بلکہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم حق کو دیکھ کر فوراً پہچان جاؤ گے کہ یہ حق ہے، اور باطل کو دیکھ کر فوراً پہچان جاؤ گے کہ یہ باطل ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. اسی کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے.
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ حکمت دے دے نا اس کو اللہ نے بہت زیادہ خیر دیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو بھی ایمان لے آئے تو علی وجہ الکمال اس میں یہ صلاحیت پیدا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں آپ کو صحیح گائیڈ کرے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے جو پرہیزگار لوگوں کو ملتی ہے. جب بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں آپ تو اللہ کی طرف سے ایک الگ سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے اور اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ پرہیزگار لوگوں کو یہ صلاحیت ملتی ہے. اس میں انسان کی اپنی عقل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے، اگر آپ چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر آپ بہت بڑے کافر ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کی اس آیت کو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمیں یہ آیت نظر آ رہی ہے کہ جو دنیا کی ذہین ترین قومیں ہیں، دنیا میں ان کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مذہب کا انکار کرتے ہیں، تو کیسے بے عقلی کے کام کر رہے ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ان کو ہو کیا گیا. آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، دنیا کے ذہین ترین دماغ بیٹھتے ہیں، لیکن آپ لاز دیکھیں، قوانین دیکھیں کیا پاس ہو رہے ہیں. یعنی انسان اور جانور میں فرق ختم کر دیا گیا ہے. یہ جو ہومو سیکس ہے جس کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے، اس کی انتہا پتہ نہیں کہاں تک ہوگی. آج سے 100 سال پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم بھی آئے گی جس کی عقل پر ایسے پردے پڑ جائیں گے. تو یہ جو اس بالکل ایسی ایک چیز جو جس کا نیچر سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کھلی بے حیائی ہے، اس کو کوئی دنیا میں قوم یا دنیا میں کوئی جماعت ایسی ہے جو اس کو لیگل بھی کر دے گی، اور وہ جماعت بھی ایسی جو دنیا کے ذہین ترین دماغ ہوں گے. اور اس طرح کے بہت سارے قانون بنتے چلے جا رہے ہیں جو انسانیت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اہل ایمان کا دوست ہے. ہدایت کے معاملے میں اللہ اہل ایمان کو گائیڈ کرتا ہے کیونکہ وہ وحی کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، اور جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے باغی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو صحیح ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی کیونکہ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے فبئس القرین، کیسا برا دوست ہے وہ شیطان. تو شیطانی قوتیں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود، ان کے بہترین دماغوں کے باوجود ان کو غلط سمت میں لے کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس ٹریک پر یورپ اور مغرب چل پڑا ہے، اور جو ان کے ہاں قوانین بنتے چلے جا رہے ہیں، لیبل اس پہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور مذہبی آزادی کا لگایا جا رہا ہے، لیکن وہ قوانین کس طرح سے انسان کو تباہی کے دہانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور انسان کا انجام کیا ہوگا. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عن قریب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے عقل کو خدا بنایا ہوا ہے اور غیرت اور شرم اور یہ مذہب کے تقاضے بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیے ہیں، تو عن قریب آپ دیکھیں گے کہ جیسے آج سے 100 سال پہلے یہ عجیب سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم ہومو سیکس کو بھی لیگل قرار دے گی، تو وہ کام بھی آج سے 100 سال کے بعد ہوگا ان کنٹریز میں جو آج ہم جس کو ناممکن سمجھتے ہیں. اور وہ جو محرم رشتے ہیں ان سے نکاح کا قانون یہ بھی کل پاس ہو جائے گا کیونکہ اس کی بھی ناجائز ہونے کی عقلی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کل ان کے یہاں مدر سے نکاح اور سسٹر سے نکاح اور یہ سب چیزیں لیگل ہو جائیں گی. تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان، اہل کفر کا دوست شیطان کو بنایا ہے، اور شیطان ان کو غلط رخ پہ لے کے جاتا رہتا ہے. تو یہ ایمان کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہدایت اور روشنی، برائی سے بچنے کی صلاحیت جو ہے، یعنی برائی کو برائی پہچاننا اور نیکی کو نیکی پہچاننا، یہ صلاحیت اللہ اہل ایمان میں کو عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دنیا میں بھی گمراہی میں ہوں گے اور آخرت میں بھی آگ والے لوگوں میں ہیں. ہم فیہا خالدون، جس آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، گرامر بھی ہو گئی، اور اس رکوع کی تفسیر بھی ہو گئی. اب اس رکوع میں جو علمی اسباق ہمیں ملتے ہیں میں مختصراً نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے جو یہ پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے، تیسرا پارہ، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض،
کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پیغمبر ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آج چونکہ فرقواریت کا دور ہے، نئے نئے فرقے مختلف ناموں سے آ رہے ہیں۔ ایک پرویزی فرقہ ہے، منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے جن کو، جو حدیث کے منکر ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتے، اور وہ قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبروں کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے، سب پیغمبر برابر ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اے اللہ ہم پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو قرآن کی کتنی واضح آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور آپ یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی ایک لیبل ہے قرآن کا، لیکن حقیقت میں یہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی آپ تشریح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور ان حضرات کا بنیادی مقصد اس تشریح سے یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانا، معاذ اللہ۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سارے پیغمبروں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہے، جس کی بیس پر وہ حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو نبی کی محبت کو کم کیا جائے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اسی بات کا مطلب بیان کیا گیا ہے 6 پارے میں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کی ہے لم یفرقوا بین اللہ ورسلہ ورسولہ، کہ اہل ایمان اللہ اس کے رسول کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اب آپ بتائیں کوئی مشرک اٹھا کے اگر یہ کہے کہ اللہ اس کے رسول میں بھی معاذ اللہ کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی آیت پیش کرے کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اہل ایمان اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ ظاہر ہے آپ یہاں یہ بیان کریں گے کہ اللہ اس کے رسول میں فرق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین اللہ پر ایمان لاتے تھے، رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں کرتے کہ ہم اللہ پر تو ایمان لائیں گے، رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے پھر اس کی تشریح بھی ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اہل ایمان فرق نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ ہم ان میں سے بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ایمان کے معاملے میں سب پر ایمان لازمی لاتے ہیں اور دونوں پر ایمان کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں جہاں یہ آتا ہے کہ اہل ایمان پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یوں نہیں کہتے کہ ہم فلاں پیغمبر پر ایمان لائیں گے فلاں پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ تمام پیغمبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس میں رد ہے یہود و نصارہ پہ کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو یہ آیت نص سے صریح ہے، واضح دلیل ہے اس کی کہ سارے پیغمبروں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ سارے پیغمبروں کے درجات اور مقام ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے، یعنی علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ سب سے اونچا مقام کس پیغمبر کا، اس کے بعد کس کا، اس کے بعد کس کا، اس کے بعد کس کا۔ تو 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو مقام ہے وہ باقی پیغمبروں سے بلند ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تو آپ کا مقام تمام پیغمبروں میں سب سے افضل۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، اگر میں وہ احادیث پیش کرنا شروع کروں تو یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، اور قرآن میں اس طرف اللہ نے اس آیت میں واضح اشارہ بھی دے دیا۔ وہ میں اشارہ ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ کہاں اشارہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل مقام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے اونچا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے باقی پیغمبروں سے فضیلت دی۔
پھر اس کے بعد پیغمبروں کی ترتیب مختلف ہے. بعض نے نوح علیہ السلام کو قرار دیا کیونکہ آپ 950 سال آپ نے تبلیغ کی, اس بات کا بھی امکان موجود ہے, لیکن ہمیں یقینی طور پر جو واضح دلائل نہیں ملتے, تو اس لیے اس بارے میں پھر توقف ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ 5ویں نمبر پہ نوح علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دلائل سے پتہ چلتا ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا ہے کیونکہ وہ تمام پیغمبروں کے والد تھے, تو یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی ان 4 پیغمبروں کے بعد. تو ان 4 پیغمبروں کی فضیلت کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں کچھ دلائل تو احادیث سے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. تو اللہ, اور پھر معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور تمام پیغمبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنایا گیا. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی ہے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, آدم علیہ السلام موجود تھے, ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. تو یہ نماز میں امام بنانا اصل میں یہی بتانے کے لیے تھا, تمام پیغمبروں کو یہی جتلانے کے لیے تھا کہ یہ تمہارے امام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں تھی. تو اگر یعنی موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں زندہ ہو کر بالفرض, تو موسیٰ علیہ السلام بھی مجھے فالو کریں گے تو نجات ملے گی. تو اب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کا مقتدا اور رہبر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 قسم کے لوگ تھے جو آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلم. تو ان تینوں کے اختلاف کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. اور تینوں کا اختلاف یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام, عیسائی کہتے تھے سب سے افضل عیسیٰ علیہ السلام, اور مسلمان کہتے تھے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے یہودیوں کے پیغمبر کا تذکرہ بھی کر دیا, منہم من کلم اللہ, فرمایا بعض کو ہم نے ایسے فضیلت دی ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا, اور پہلے کیا ان کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے کہ ان کو حضرت عیسیٰ پر فضیلت ہے. دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے, اس میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ فضیلت عیسیٰ ابن مریم کی ہے. درمیان میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اس انداز سے, ورفع بعضهم درجات, فرمایا بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ درجے عطا کیے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے کسی ایک چیز کو نہیں بیان کیا جا رہا, بلکہ یوں بیان کیا جا رہا ہے ان کو بہت زیادہ ہم نے درجات عطا کیے ہیں. یہاں بعض سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نام اس لیے نہیں لیا کہ بعض مرتبہ نام لے کر کسی کی فضیلت بیان کرنا یا اس کی خاص صفات کو ہائی لائٹ کرنا جو بالکل واضح ہیں, اس سے شخصیت متعین ہو جاتی ہے. یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی شخص کو متعین کر کے اس کے فضائل بیان کرنے کے بجائے اگر اس کو مبہم رکھ کے بیان کیے جائیں تو اس میں بھی ایک قسم کا مبالغہ ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے, یعنی وہ اتنی صاحب فضیلت شخصیت ہے اور اتنی فضیلت والی ذات ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے. تو تمام علماء جو مفسرین ہیں بلاغت کے نکات بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں اللہ نے بعضهم کے ذریعے, یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو تو بہت فضیلت دے دی ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی جا رہی ہے. تو حضرت موسیٰ کی فضیلت بھی اسی سے پتہ چلتی ہے, حضرت عیسیٰ کی. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تو اللہ نے مثالیں دی نا ان شخصیتوں کی جن پہ اختلاف چل رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں کسی کا اختلاف نہیں تھا, کیونکہ ان کو یہودی بھی مانتے, عیسائی بھی مانتے اور مسلمان بھی مانتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پہ بھی تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, ان کو بھی تو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. اگرچہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کم ہے, تو ان کی فضیلت کو صراحتاً یہاں بیان کیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ ان پر ویسے ہی سب کا ایمان ہے اور سب ان کو افضل پیغمبر مانتے ہیں. سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سارے پیغمبروں کے, یعنی ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کی اولادوں میں پیغمبروں کو پیدا کیا, اور توحید کی جو روح ہے, توحید جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, اس انداز سے
آپ سے پہلے پیغمبروں نے اس طرح سے دعوت نہیں دی ہے، جو جس طرح جاندار انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے، جو بتوں کا ایک واقعہ تھا، اور اللہ نے آپ کی اولادوں میں نبوت کو جاری کیا۔ اور بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کریں۔ تو دیکھیں تمام پیغمبروں کا عقیدے میں دین ایک ہی ہوتا ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام پیغمبروں کا امام بنایا ہے، تو یہ امام بنا دینا ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگرچہ اس میں تو تمام پیغمبر ایک دوسرے کے امام ہیں، کیونکہ سب توحید میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ہائی لائٹ کر دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ اور یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی مشہور تھی کہ اس کو قرآن میں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ہمیں ایک اور دلیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ نبی پر ایسے ہی رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجیں۔ اب اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تشبیہ دیتے ہیں تو جس سے تشبیہ دی جائے نا اس میں وہ وصف زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ زید ایسے ہی بہادر ہے جیسے شیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیر تو بہت ہی بہادر ہے پھر، کیونکہ زید کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہم یہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی پر ایسے رحمتیں نازل فرما جیسے ابراہیم پر، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے، اس کے لفظی ترجمہ تو یہی بنے گا کہ گویا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہمارے نبی سے بھی زیادہ ہوئی۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی رحمت سے ہمارے نبی کی رحمت کو تشبیہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ تشبیہ اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ کسی میں کوئی صفت زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن مشہور ہوتی ہے۔ اس کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی زید سے شیر سے بھی زیادہ بہادر ہو، لیکن اس کی بہادری کو تشبیہ پھر بھی شیر سے دی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ شیر جیسا بہادر ہے، عین ممکن ہے شیر سے زیادہ بہادر ہو، لیکن شیر سے تشبیہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ شیر میں بہادری زیادہ ہے، بلکہ تشبیہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ شیر کی بہادری مشہور ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں گدھے جیسا بے وقوف ہے، عین ممکن ہے گدھے سے زیادہ بے وقوف ہو وہ آدمی، لیکن گدھے سے تشبیہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ حماقت میں گدھا مشہور ہے۔ حالانکہ اور بھی دنیا میں جانور ہیں جو گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہوں گے، لیکن لغت سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی، لغت یہ دیکھتی ہے کہ عرف میں کس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تو تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی پر جو اللہ کی رحمتیں ہوئیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کی رحمتیں ہوئیں وہ پوری دنیا میں مشہور تھیں، کیونکہ وہ یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے اور مسلمان بھی مانتے تھے۔ تو اس لیے اہل اسلام کو حکم دیا گیا کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ جیسے تیری مشہور رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی ہیں اور ابراہیم رحمت میں مشہور ہیں، تو اسی طرح تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت، اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ تو اس لیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ تو سب ہی مانتے تھے، اور اس میں تو دو رائے تھی نہیں۔ باقیوں کو کچھ کو مانتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی فضیلت کتنی ہے، تو وہ اللہ نے منہم من کلم اللہ کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور ورفع بعضهم درجات کے ذریعے ہمارے نبی کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ یہ تو تھوڑی فضیلت نہیں بلکہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے تو ان کا بھی نام لے کر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لے کر ان کی فضیلت کو بھی واضح کر دیا۔ یہ بھی اس آیت سے میں پتہ چلتا ہے کہ کیسی قرآن مجید میں بلاغت ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے، کوئی ایک مثال بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود و نصارہ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، آپس میں ان کے فرقے بنے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو اللہ چاہتا تو لڑائیاں ختم کر دیتا، سب کو زبردستی ہدایت پہ ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے اور یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے رہیں گے، اور اسی میں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اہل حق کو فالو کرتا ہے یا اہل باطل کو۔ تو آج بھی ہمیں ان اختلافات میں، فرقہ واریت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون بحث کر رہا ہے، کون غلط راستے پہ چل رہا ہے، کون صحیح راستے پہ چلتا ہے، ہم سے ہمارے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قرآن اس مضمون کو بہت زیادہ بیان کرتا ہے،
اور اللہ نے بتا دی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کوئی خرید و فروخت اور کوئی دوستی اور شفاعت کام نہیں آئے گی. تو اس دن سے پہلے کے لیے آپ خرچ کرنا شروع کر دیں. آج ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا تصور ہے وہ زیادہ تر منتیں کچھ مانی بھی ہوتی ہیں لوگوں نے, کچھ بیماروں کے صدقے نکالے جا رہے ہوتے ہیں ان کے سر پہ سے گھما کے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ عاملوں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ کریں, وہ اس کے مریض کے سر پہ گھمانا تو بالکل ایک بدعت عمل ہے, لیکن ویسے ہی صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں. لیکن قرآن جس خرچ کرنے کو فوکس کرتا ہے نا زیادہ, وہ ہے آخرت کے لیے. ایک آخرت کا دن آنے والا ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا ہمارے سامنے اور جہنم کی آگ ہوگی. تو اس وقت ہم یاد کریں گے کہ کاش اس اللہ کے اس غضب سے بچنے کے لیے ہم نے دنیا میں کچھ صدقہ اور خیرات کیا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو آخرت میں اللہ کے غضب کو اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات کرنے چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اور آپ دیکھیں گے ان آگے سورہ بقرہ کے ان رکوع میں خرچ کرنے ہی کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اتنی فضیلت سنیں خرچ کرنے کی اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو خرچ کرنے کا عادی نہ بنائیں. تو فرمایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. آج جو اس دن کے لیے انویسٹ کر دیا بس وہی قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. والکافرون هم الظالمون, اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ کافر یا تو صدقہ کرتا نہیں ہے اور اگر کرتا بھی ہے تو آخرت کے لیے نہیں کرتا. مسلمان صدقہ کرتا بھی ہے اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے صدقہ کرتا ہے. اب اللہ کتنی بڑی ذات ہے جس کے لیے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں جو آیت الکرسی کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. چونکہ اس کی تفسیر میں کر چکا ہوں تو اس کی کچھ فضائل بیان کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان ان کے قریب نہیں پھٹکتا. تو یہ جو فلیتے پلیتے اور لوگ عملیات اور بندر کے پنجے اور خون کی چھینٹیں, یہ جو فضول چیزوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں, تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اس کی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ کوئی شیطان اور آصب آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. البتہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نماز سے مراد بالکل فرض کے بعد ہے, اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام والی مختصر دعا پڑھیں اور پھر سنتیں پڑھیں, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. تو یہ دونوں علماء کی رائے ہیں اور دونوں کی طرف دلائل ہیں. میرے جو رجحان ہے وہ دوسری رائے کی طرف ہے, کیونکہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے, پھر کھڑے ہو جاتے تھے تو اور سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے, یعنی گھر جا کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض سے بعد جو ہے وہ فرض کی جب تکمیل ہوتی ہے سنتوں کے بعد تو اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. تو دونوں رائے ہیں علماء کی, جو کوئی کسی بھی رائے پر عمل کر لے. تو اس کی بہت فضیلت ہے. اس کا بچوں کو یہ سکھا دینی چاہیے, اور تاکہ وہ بھی ان فضول جو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں آصب واسب اس طرح کی چیزیں, ان سے حفاظت رہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, اس میں بھی ایک علمی نقطے کی بات کیا ہے کہ یہ جو بار بار غیر مسلم نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو اسلام تلوار کے زور سے پھیل ہی نہیں سکتا, کیونکہ تلوار کے زور سے تو اسلام میں داخلے پر اسلام نے ہی پابندی لگا دی ہے کہ آپ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان کر نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام نے حکومت قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے, وہ تو ساری دنیا ہمیشہ سے اٹھاتی رہی ہے. آج دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں وہ فوجی طاقت کی بیس پر ہیں. اگر ان کے پیچھے یا تو ان کو سپورٹ کوئی اور فوج کرتی ہے یا وہ خود اپنی ملک فوج بناتے ہیں. جاپان کا امریکہ سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو امریکن آرمی جاپان کی حفاظت کرے گی اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے. تو یہ تو طاقت ہی کے بل بوتے پر انسان حفاظت کرتا ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, لیکن اسلام میں زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے اسلام کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ مضبوط چھلا. تو جو لوگ ڈپریشن میں اسٹریس میں رہتے ہیں نا اور ایک ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں,
تو ان کو اسلام دعوت دے رہا ہے کہ تم گمراہی میں اور حیران سرگردان وادیوں میں جیسے کوئی پاگل گھوم رہا ہوتا ہے نا، تم گھومتے رہو گے، تمہارے پاس بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صرف اسلام۔ تو اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے تھام لو، لن فصام لہا، یہ چھلا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تم نے چھوڑ دیا تو ایک الگ بات ہے، تو اسلام آپ کو نہیں چھوڑے گا، اسلام آپ کا ساتھ دے گا، اسلام آپ کو گمراہی سے نکالے گا، اسلام آپ کو ٹریک بتائے گا، اسلام سیدھا راستہ بتائے گا، اس پہ چلائے گا، چلانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا۔ تو اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم اس چھلے کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہیں، اور تھامتے ہیں تو کمزوری کے ساتھ۔ آج اسلام پر چلیں گے، کل بیوی نے کچھ الٹی بات کر دی تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے اسلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ بیوی شریعت پہ چلتی ہے، شوہر اگر کچھ پابندیاں لگا دے تو وہ اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی ماں باپ کے آنے میں اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے، کبھی ماحول کی، یہ بارات کے کھانے اور یہ جہیز وہیز کیا، یہ تو سب اسلام کو چھوڑنا ہے نا۔ یہ تو جتنی باطل رسومات ہیں ان میں جو ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم اسلام کے چھلے کو مضبوطی سے نہیں تھامتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا جو نبی کو نبی مان لے، اللہ کو اللہ مان لے، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لے۔ حقیقی معنوں میں جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو اسلام کا ٹیسٹ پتہ چلے گا اور اسلام کی لذت اس کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے کافر کو، اور اہل اسلام کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آنے کا سفر چلتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ لیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے جائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس میں 3 صفات ہو۔ نمبر 1 وہ عقل بھی رکھتا ہو، نمبر 2 جس کام کا مشورہ لیا جا رہا ہے اس میں اس کو تجربہ بھی ہو، تیسری بات یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ پرہیزگار آدمی کو اللہ کی طرف سے خاص قسم کی گائیڈنس ملتی ہے جو گناہ گاروں کو نہیں ملتی۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے، انتہائی ذہین ہو کے بھی بے عقلی کے کام کرتا ہے پھر وہ۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلی جو اس کی نعمت ملتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی عقل کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور آپ درست سمت میں آپ کو سوچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔